سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے رمضان میں توبہ۔ رمضان بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرماتا ہے۔ گو کہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، لیکن رمضان ایک خاص موقع ہے جس میں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اللہ سے بخشش مانگیں، توبہ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ توبہ کے حوالے سے، استغفار کے حوالے سے فرماتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے یوں کہہ دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر آپ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، آپ نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، تو مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اللہ سے توبہ کریں۔ ایک اور مقام پر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہ معاف کرتا ہے، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں ان سے باخبر ہے، اسے پتہ ہے کہ تم کیا کیا کرتے ہو۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر شخص گنہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن ان میں جو بہترین لوگ ہیں وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں اور بہت زیادہ بار بار توبہ کرتے ہیں۔ ناظرین، توبہ کا جو عمل ہے یہ تو سارا سال کرنا چاہیے، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے توبہ کرنی چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اتنا بابرکت ہے، اور اس میں جو سب سے زیادہ برکت والی رات ہے لیلۃ القدر، اس میں ہمیں یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ نے جو خصوصی دعا مانگنی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی۔ آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان الفاظ میں دعا کریں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں اور معاف کرنے کے عمل کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا مجھے بھی معاف کر دیں، میری بخشش کر دیں۔ تو یہ دعا سکھائی گئی۔ ناظرین، یہ جو توبہ ہے اس سے کیا مراد ہے، یا اس کے کیا عناصر ہیں، توبہ میں کیا چیز ہوتی ہے؟
علماء نے کہا ہے کہ توبہ بنیادی طور پر 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلے ہے کہ انسان اپنے گناہ کا اعتراف کرے کہ واقعی مجھ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ پہلا عنصر ہے، اعتراف۔ دوسرا اس کا عنصر ہے ندامت، پشیمانی، پچھتاوا، کہ اعتراف تو کر لیا کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اب اس پر اکڑنا نہیں ہے، تکبر نہیں کرنا، بلکہ پشیمان ہونا ہے، پچھتانا ہے، ندامت کرنی ہے، یہ دوسرا عنصر ہے۔ تیسرا عنصر یہ ہے کہ اللہ سے عہد کریں، وعدہ کریں کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ وہ جو غلط کام ہو رہا تھا اس سے نہ صرف یہ کہ فوراً رک جائیں، بلکہ اللہ سے یہ عہد بھی کریں کہ اے اللہ تو نے مجھے توفیق دی کہ میں نے گناہ کا اعتراف کیا، اس پر پشیمان ہوا، پچھتایا، اس سے رک گیا، باز آ گیا، اور اب میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 عناصر ہیں توبہ کے، اعتراف، ندامت اور اس کام سے فوری طور پر رک جانا، باز آ جانا، اور اللہ سے یہ عہد کرنا کہ آئندہ یہ نہیں کریں گے۔ تو یہ جو توبہ کا عمل ہے یہ بنیادی طور پر زندگی کو بدلنے کا فیصلہ ہے، یعنی زندگی جس نہج پہ چل رہی تھی اس کو تبدیل کرنے کا فیصلہ ہے۔ یعنی حدیث میں ہم پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ قوموں میں سے کسی کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جو کرائے کا قاتل تھا، لوگوں سے پیسے لیتا تھا اور قتل کرتا تھا، اور وہ یہ جرم کرتا گیا یہاں تک کہ اس نے 99 قتل کر ڈالے۔ جب 99 قتل ہو گئے تو اسے ہوش آیا کہ یہ میں کس جرم میں مبتلا تھا، اسے ندامت ہوئی، اور وہ ایک عالم دین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 99 قتل کر کے آ رہا ہوں، تو کیا میرے لیے بھی کوئی توبہ ہے؟ تو وہ عالم جو تھا اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے لیے کوئی توبہ نہیں ہے۔ تو اس شخص کو غصہ آتا ہے، یہ اس عالم کو بھی قتل کر دیتا ہے، 100 قتل پورے ہو گئے، لیکن ندامت اور پشیمانی کا عنصر تو باقی تھا، وہ چاہتا تھا کہ توبہ کرے۔ تو ایک اور عالم دین کے پاس جاتا ہے جو صحیح معنوں میں عالم دین ہے، تو وہ اس کی بات سنتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس کی تو کوئی انتہا نہیں، تمہاری توبہ قبول ہوگی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم جس کمپنی میں ہو، تمہارے جو دوست ہیں، جو تمہارا ماحول ہے، اس سے باہر نکلو، ان دوستوں کو، اس کمپنی کو چھوڑو اور فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں پر نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ جا کر رہو اور وہاں جا کر توبہ کرو۔ تو وہ اس نیت سے کہ اس بستی میں جائے گا اور وہاں جا کے توبہ کرے گا روانہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی جو زندگی کی مہلت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور ابھی وہ سفر شروع ہی کر پاتا ہے کہ اسے موت آ جاتی ہے، مر جاتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کے فرشتے آ جاتے ہیں اور عذاب کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا بندہ ہے، یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا تو اسے ہم لے کر جائیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو 100 قتل کر کے آ رہا ہے، اور اس سے بڑا مجرم کون ہوگا، انسانیت کا قاتل ہے، اسے ہم لے کر جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں پر جوش مارتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں، تو یہ جو دونوں فرشتوں کے گروہ ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ آ رہا ہے اسے ہم اپنا جج بنا لیتے ہیں، یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ بندہ کن کے ساتھ جائے گا، رحمت کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا یا عذاب کے فرشتوں کے ساتھ جائے گا۔ تو وہ شخص آتا ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آپ زمین کو ناپ لیں، جو فاصلہ اس نے طے کیا ہے اگر وہ زیادہ ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اور اگر وہ فاصلہ جو ابھی طے کرنا باقی ہے وہ زیادہ ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا اور یہ حکم دیا زمین کے اس ٹکڑے کو جو اس نے ابھی طے کیا تھا، وہ فاصلہ جو اس نے ابھی طے کیا تھا، اور وہ ابھی چھوٹا ٹکڑا تھا، کم فاصلہ تھا، اللہ نے اس ٹکڑے کو حکم دیا
کہ وہ ایکسپینڈ ہو جائے، پھیل جائے، تو زمین کا وہ ٹکڑا پھیل گیا، اور وہ ٹکڑا زمین کا وہ فاصلہ جو اس نے ابھی طے کرنا تھا، اسے حکم دیا کہ وہ سکڑ جائے۔ تو انہوں نے پھر جب زمین کو ناپا تو وہ حصہ جو اس نے ابھی طے کیا تھا وہ زیادہ نکلا، اور رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ دراصل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میری جو زندگی اس نہج پر گزر رہی تھی، جتنی گزر گئی، اب جو بقیہ زندگی ہے وہ میں پرانی نہج پر نہیں گزاروں گا، اس میں تبدیلی لاؤں گا، اپنے آپ کو تبدیل کروں گا، اور بقیہ زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اصولوں کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق میں بقیہ زندگی گزاروں گا۔ تو جب انسان یہ فیصلہ کرتا ہے تو پھر وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں توبہ کی، سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے، اور اپنی جو بقیہ زندگی ہے اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔